کرتے ہیں اگر سیدنا امام علی مقام سے ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس کے نبی سے پیار کرتے ہیں، پورا رمضان روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، افطار کا بندوبست ہوتا ہے، زکوٰۃ خیرات صدقات سب کچھ ہوتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ خود رسالت مآب کی ولادت باسعادت جس دن ہوئی پیر کے دن خود آپ نے روزہ رکھنا پسند کیا، زندگی بھر روزہ رکھا، ہم پہ بھی وہی احکامات ہیں، ہمیں اس کام کو مستحب جاننا چاہیے، روزہ رکھتے ہیں، مگر آپ امام حسین کے اتنے بڑے دن میں روزہ نہیں رکھتے۔ 10 محرم کو مجھے نہیں معلوم آپ کا کوئی روزہ ہوتا ہوگا، بلکہ میں جتنا جانتا ہوں آپ تو روزہ رکھتی ہی نہیں ہے 10 محرم کو، یعنی میں مکتب تشیع کی بات کر رہا ہوں ایک سوالیہ انداز سے، کیوں؟ سب سے پہلے ہمارے یہاں اگر آپ مکتب تشیع کی بات کریں، 10 محرم کو روزہ رکھنا کراہت جانا جاتا ہے، روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، بلکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزے عاشور کے دن روزہ رکھا اس کا اجر و ثواب وہی ہے جو ابن زیاد اور ابن مرجانہ کا ہے، یعنی روزے 10 محرم کے دن روزے عاشور جو شخص روزہ رکھنے والا ہے در حقیقت اس کا انجام ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو ابن زیاد کو ملے، ابن مرجانہ کو ملا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، ابن مرجانہ کو ملا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت مستند بات ہے، جی مستند ایک شخص روایت محبت ہے، میں روزہ رکھ رہا ہے، کافی کی روایت ہے، ایک شخص امام حسین کی مودت میں الفت میں روزہ رکھ رہا ہے، آپ اس کو ابن زیاد سے ملا رہی ہیں؟ یہ الہی سنت ہے شیخ جی، یہ الہی سنت ہے کہ جب کوئی کام کوئی ایسا شخص انجام دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہو تو اکثر اللہ اس کام کو عیبدار بنا دیتا ہے۔ میں بتاتی ہوں، انما الاعمال بالنیات نہیں ہے کیا؟ اس کی نیت یہ ہے کہ امام حسین سے محبت کرتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھکانے لگ گئی، اور ایسے شخص کے لیے جو سب کے سامنے جہنمی ہے۔ سب سے پہلے تو روزے عاشور یہودیوں کی یہاں بابرکت سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یوم العاشور یوم الفرحت والسرور، یوم عاشور یوم فرحت ہے، ناچنے گانے کا، خوشیاں منانے کا دن ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے روزہ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں نماز تو بڑی خوبصورت عبادت ہے، میں 6 مرتبہ انجام دے دیتا ہوں واجب سمجھ کر، تو کیا یہ درست ہوگا؟ جب آپ وہ کریں گے جو سیرت نبی کہہ رہی ہے آپ سے کرنے کے لیے، جو قرآن و سنت کہہ رہا ہے، اپنی جانب سے کرنا درست نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، آپ احکام وضع کرتے ہیں، احکام نکالتے ہیں سنت نبوی سے، قرآن و سنت سے۔ جناب عائشہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم میں 2002 نمبر ہے اس روایت کا، وہ یہ کہتی ہیں کہ عاشور کے دن میں نے رسول مبین کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، لیکن جب روزے واجب ہو گئے، یعنی مثلا روزوں کی فرضیت کے بعد، میں نے کبھی رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ عاشور کے دن رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ میں نے روزے عاشور مدینے والوں کو کبھی روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر ابن عساکر لکھتے ہیں کہ در حقیقت روزے عاشور والے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا اور اس دن کو بابرکت جاننا، تبرکت بہی بنو امیہ وتقدست بہی بنو امیہ، یعنی اس روز کو بنی امیہ نے بابرکت مقدس ثابت کیا۔ اور یہ جو روزے کی آپ حدیث اگر آپ کے پاس ہے تو بیان کریں، اور اگر ہے بھی تو یہ ابن عساکر نے خود لکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے پہلے یہودی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، اور ہم اضافی طور سے 9 اور 10 دونوں کا رکھتے ہیں، تو حدیث ہے۔ اس روایت کو میں مکمل کر دیتی ہوں۔ یہ روایت جب لوگ جناب رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا یہود آج 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو فرمایا کس لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کہا حضرت عیسیٰ کی سنت میں روزہ رکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی سنت میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ رسالت آپ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ ان کے بھائی ہیں یا میرے بھائی ہیں؟ ہاں ہمارے بھائی ہیں۔ اور پھر بی بی عائشہ کہتے ہیں کہ اس روزے عاشور حضرت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا۔ پھر وہی روایت بیان کر رہی ہیں کہ جب روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا، جب روزے واجب ہو گئے، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزے واجب ہوئے، تو اس کے بعد رسول اللہ نے کبھی عاشور کا روزہ نہیں رکھا۔ ناسخ و منسوخ جیسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز کے آ جانے سے دوسری چیز منقطع ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ بہرحال اس کے بعد نہیں رکھا، رمضان کے روزے آ جانے کے بعد۔ اس کے علاوہ امام علی سے روایت ہے، امیر المؤمنین فرماتے ہیں علم لدنی کا منبع ماخذ الہی کلمات کے آقا مولا فرماتے ہیں جب جنگ صفین کے دوران جا رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ محرم میں رکی رہی ہے جنگ، سفر میں رکی رہی، اور ربیع الاول میں اس جنگ کا آغاز ہوا، وہ بھی کیوں؟ دفاع میں، وہاں سے حملہ ہوا تو امام نے دفاع میں حملہ کیا۔ اب روایت کہتی ہے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب اس دوران محرم آیا، کہا مولا 10 محرم کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو مولا فرماتے ہیں، امیر المؤمنین فرماتے ہیں
ان کنتم شامتن, اگر تم روز عاشور, میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا, مظلومیت سے شہید ہو جائے گا, اگر تم اس پہ خوش و فسم تو تم روزہ رکھو. اور فرمایا ایک روز ایسا آئے گا جب بنی امیہ اس دن کو تبرک بابرکت جانے گا, برکت کا ضامن قرار دے گا, مقدس ثابت کرے گا, اور اس دن روزہ رکھنے پر زور دے گا. تو جتنی بھی روایات آپ کے پاس موجود ہیں وہ سب گھڑی ہوئی جعلی فیبریکیٹڈ روایات ہیں جو بنی امیہ کے دور میں لکھی گئیں. اور اس کا صحرا آپ جانتے ہیں کس کو جاتا ہے, اور اس کے صحرا جس کو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کو دبانا تھا اور خوشیاں منائی جانی تھیں حکومتی پلیٹ فارم پر, حکومتی سطح پر. تو کیا کیا جاتا ہے, انہوں نے کہا اچھا روزہ رکھنے کی وجہ علت پوچھے نا, علت یہ ہے کہ نام حسین پر پانی نہ پلایا جائے. روزے رکھیں آپ, گھروں میں پڑے رہیں. افطار کرواتے ہیں نا. کب افطار کرواتے ہیں؟ نہیں, جب پورا دن تو نکل گیا نا روزے عاشور کا, کب کروائیں گے؟ رات پہ افطار کروائیں گے. اہم ترین دن کب ہے؟ روزے عاشور. ہمارے نزدیک روزے عاشور نحس ترین دن ہے. اور فرمایا جو شخص اس روز روزہ رکھے گا اس کا حشر ابن زیاد جیسا ہوگا. ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے, اس کے بعد ہماری تو بات ختم ہو جائے.